بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ رمضان کے پہلے ہی دن سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر CAA کا اعلان کر دیا گیا۔ CAA پر مسلم لیڈروں اور تنظیموں نے کیا کہا، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، اگر آپ حالات حاضرہ سے واقف رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو حاصل ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، ملک کی متعدد مسلم تنظیموں اور سرکردہ لیڈروں اور دانشوروں CAA کی مذمت کرتے ہوئے مساوات و انصاف کے اصولوں کو مجروح کرنے والا قانون بتا رہے ہیں۔ انہوں نے CAA شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ایک مشترکہ پریس بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات سے عین قبل اس قانون کے نفاذ کا اعلان کرنا ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب انتخابی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ناپسندیدہ عمل اور قابل مذمت فیصلہ ہے، کیونکہ اس میں ایسی شقیں متعارف کرائی گئی ہے جو ہندوستانی آئین میں درج مساوات اور سیکولرزم کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 14 تمام شہریوں میں مساوات کی ضمانت دیتا ہے اور مذہب کی بنیاد پر افراد کے درمیان امتیازی سلوک کی ممانعت کرتا ہے۔ شہریت ایکٹ 1955 کے سیکشن 2 میں شق کا اندراج کر کے تعصب پر مبنی رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس میں افغانستان، بنگلہ دیش یا پاکستان سے آنے والے ہندو، سکھ، بودھ، جین، پارسی یا عیسائی برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے، ان میں سے جو دسمبر 2014 سے پہلے ہندوستان میں داخل ہو چکے ہیں ان کے ساتھ تارکین وطن جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا، جبکہ مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر اس ایکٹ میں شامل کرنے سے گریز کیا گیا ہے، جس سے شہریوں میں مساوی حقوق کے اصول کو شدید دھچکا لگا ہے۔ یہ امتیازی قانون سازی ہمارے ملک کے سماجی تانے بانے کو کمزور اور تنوع کے بنیادی اصولوں کو ختم کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ سے شہریت ترمیمی بل کی منظوری سے ہونے والے نقصانات کو محسوس کرتے ہوئے ملک کے مسلمانوں اور معاشرے کے دیگر طبقات نے ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے تھے۔ اب جب کہ عام انتخابات قریب ہے تو اس قانون کے نفاذ کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ قابل اعتراض ہے۔ یہ تنگ نظر سیاسی مفادات حاصل کرنے والا رویہ ہے جو معاشرے کو مذہبی بنیاد پر تقسیم کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ شہریت مساوات اور برابری کے اصولوں کی بنیاد پر دی جانی چاہیے۔ اس میں ذات پات، مذہب و ملت یا نسل و برادری کی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ عدم مساوات اور ذات پات کا تعصب ہمارے قومی سیکولرزم کے تانے بانے کو بکھیر دے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں وہ شہری ترمیمی ایکٹ 2019 کو منسوخ کرے اور ہمارے آئین میں شمولیت اور مساوات کی اقدار کو برقرار رکھے۔ مشترکہ بیان پر جن کے دستخط ہیں ان کے نام یہ ہیں: مولانا محمود اسد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، سید سعادت اللہ حسینی، امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا اصغر امام مہدی سلفی، امیر جمعیت اہل حدیث ہند، مولانا فیصل ولی رحمانی، امیر امارت شرعیہ، مولانا انیس الرحمن قاسمی، نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل، مولانا یاسین عثمانی بدایونی، نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل، ملک معتصم خان، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، پروفیسر سلیم انجینئر، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا حکیم الدین قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، مولانا نیاز فاروقی، شیخ مجتبیٰ فاروقی اور ڈاکٹر ظفر الاسلام خان، سابق چیئرمین دہلی۔ محترم سامعین کرام، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں کے رہنے والے تمام بھائیوں کی بطور خاص مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی تمام مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی اور علماء حق کی حفاظت فرمائیں۔ بدامنی سے اللہ رب العزت ہمارے ملک کو پاک اور صاف فرمائے۔